بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا تو انسانوں کے ساتھ کئی جاندار بھی پیدا کیے، جن میں سے کئی جانور حیوانات ایسے ہیں جن کو کھانا اور پالنا انسانوں کے لیے حلال ہے، اور بعض حیوانات ایسے ہیں جن کو اللہ نے انسانوں کے لیے نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ ان کا گوشت کھانے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے، خاص طور پر خنزیر۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اللہ نے سور کو نجس العین کیوں قرار دیا، اور سور اللہ تعالیٰ نے کب کس وجہ سے تخلیق کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے کس نبی نے سور کا گوشت کھانے کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خنزیر کے اندر ایسی کون سی بری عادتیں اور بیماریاں ہیں کہ اگر ہم سور کا گوشت کھائیں تو ہمارے اندر بھی وہ عادتیں اور بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے سور کے گوشت کو کھانا ہم پر حرام قرار دیا ہے۔ نیز جو قومیں اور لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے اندر کون کون سی بری صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پورن انڈسٹری کے اداکاروں کو سور کا گوشت کیوں کھلایا جاتا ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو ایک ہی وقت میں گوشت اور سبزی دونوں کھا سکتا ہے، اور یہ اس قدر زہریلا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی زہر اس پر اثر نہیں کرتا۔ دنیا کا واحد جانور ہے جس کو پسینہ نہیں آتا، اور جس کی وجہ سے خنزیر کے زہریلے مادے جسم سے خارج نہیں ہو پاتے۔ دوستو، دنیا کا ہر مسلمان یہ تو جانتا ہے کہ خنزیر حرام ہے، کیونکہ یہ ہماری مقدس کتاب میں اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے، لیکن کیوں حرام ہے یہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے، اس میں میں کسی بھی کھانے والی چیز کو حرام نہیں پاتا مگر سوائے اس کے جو مردار ہو یا پھر بہتا ہوا خون ہو اور سور کا گوشت ہو، کیونکہ یہ ناپاک ہیں یا پھر نافرمانی کرنے والے جانور ہیں، اور ایسے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے کہ جن کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام دیا گیا۔ پھر جو شخص بھوک سے لاچار ہو جائے اور وہ نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے تجاوز کرے تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ دوستو، اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ کچھ حلال جانور جیسے کہ بکرا، اگر ہم اس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں یہ حدیث روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردار کی چربی جو کہ کشتیوں پر ملی جاتی ہے یا پھر چمڑے پر لگائی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چربی بھی حرام ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر حرام کیوں ہے؟ پاک نے اس کی وجہ قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں یہ بیان کی ہے کہ خنزیر ناپاک ہے۔ آئیے اب آپ کو خنزیر کی خباثت اور ناپاکی کی وجہ بتاتے ہیں۔ دوستو، خنزیر سے ایک خاص قسم کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اس کے پاس کھڑا نہیں ہو پاتا، اسی لیے مغربی دنیا میں اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ دوسروں کی غلاظت کے ساتھ ساتھ اپنی ہی غلاظت بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے، پھر ان دونوں کو جفت کرواتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورن اداکاروں کو ان کا گوشت کھلایا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر حلال اور حرام، اچھے اور برے کی تمیز مٹ جائے، بالکل انہی جانوروں کی طرح بیہودہ اور بے حیا ہو جائیں۔ دوستو، انہی خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر جیسی ہی ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں سؤر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ خنزیر کو نجس العین قرار دیا گیا، جو کہ کسی بھی طریقے سے کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ ایسی روایات ایسی ہیں جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کی امت کے لیے اس کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کی پیدائش کے متعلق مشہور روایت ہے کہ جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی مردہ ایسا زندہ کریں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور وہ ہمیں آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حالات سے آگاہ کر سکے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لات مار کر ایک نوجوان کو زندہ کیا، اور وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 1200 گز تھی اور اس کشتی کی چوڑائی 600 گز تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں، پہلی منزل پر جانور، جبکہ دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ جانوروں نے اپنے فضلے سے پہلی منزل پر اتنا گند ڈالا کہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہونے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ پاک سے اپنی یہ پریشانی بیان کی۔ تب اللہ پاک نے سؤر کو پیدا کیا۔ اللہ نے خنزیر نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا جو کہ ہاتھی کے قریب سے نمودار ہوئے، اور وہ دونوں فوراً ہی ادھر ادھر جانوروں کا بکھرا ہوا فضلہ اور گند کھانے لگے۔ انہوں نے وہ سارا گند وہاں پر سے ختم کر دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت حیرانگی ہوئی، اور جب انہوں نے اس بات پر غور فرمایا کہ یہ اتنا ناپاک جانور ہے جو اپنا فضلہ بھی کھا جاتا ہے اور باقی جانوروں کا بھی، تو حضرت نوح نے خنزیر کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا۔ دوستو، خنزیر ایک ایسا ناپاک جانور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ بھی اس کو قتل کریں گے۔ تو دوستو، یہ تمام وجوہات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے بیان کی ہیں، ان وجوہات کی بنا پر اللہ نے خنزیر کا گوشت ہم پر حرام قرار دیا ہے۔